السلام علیکم. تیری چاند بالیاں از کلام ماہ مغل پارٹ 6 اسٹارٹ کرتے ہیں آج. سحری پہ جب سب موجود تھے تو اشنا سمیت وہ دونوں لڑکے بھی اس کو مانی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے جس پہ وہ مسلسل کوڑ رہا تھا. اس سب سے انجان تحریم ناراض سے کھانا کھانے میں مصروف تھی. سب سحری کے بعد کرنے کے بعد مرد تو نماز پڑھنے جا چکے تھے جبکہ خواتین بھی کام نپٹائے نماز پڑھنے لگی. تحریم بنا کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گئی. انداز صاف ناراضگی لیے ہوئے تھا. عارف امی نے اچھے سے نوٹ کیا تھا اس کا انداز. پہلے تو ہنستی بچی کی ناراضگی میں، پاگل ہے پوری، مار کھائے گی مجھ سے، بھلا یہ بھی کوئی ناراضگی والی بات ہے. عارفہ امی تحریم کے غصے کا سوچتے ہوئے بولی تو مسز ثاقب مسکرا دی. بچی ہے، سمجھ جائے گی باتوں کو، ابھی رشتے کی نزاکتوں کا علم نہیں ہے نا. ویسے آپ لوگوں نے اس کو شادی کا تو بتا دیا تھا نا ساتھ ہی. بات کرتے ہوئے مسز ثاقب نے اچانک شادی کا یاد آنے پہ پوچھا تو زویلا چچی نے عارفہ امی کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں ابھی تو اس کو یہ بھی نہیں پتا، جب پتہ لگے گا تو کیا ہوگا. تو صرف فکر نہ کرو، میں بتا دوں گی اور سمجھا بھی دوں گی اپنی گڑیا کو. اور اشنا بھی تو ہے نا، وہ بھی سمجھا دے گی، فکر نہ کرو. پپھو اپنا گھٹنا سیدھا کیے، منہ کے زاویے ٹیڑے کیے بیٹھی ان کو تسلی دینے لگی. آئے ہائے یہ گھٹنوں کا درد. گنگناتی ہوئی وہ پراندے کو گول گول گھمائے لاؤنج کی راہداری سے گزر رہی تھی جب اچانک ہی فون کی گھنٹی بجنے شروع ہو گئی. اس نے ٹیبل پہ بڑے فون کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا. پہلے جب میں گزرتی تھی تو لڑکے سیٹیاں بجاتے تھے، اب یہ فون کی گھنٹیاں ہی رہ گئی ہیں بجنے کو. وہ بڑبڑاتی ہوئی فون اٹھا کے کان سے لگا گئی. ہیلو کون؟ لٹھ مار انداز ساتھ ہی پراندہ مسلسل گول گول گھوم رہا تھا. نہیں جی، یہاں کوئی اس نام کا بندہ نہیں رہتا. نگی کوف سے بولی اور آس پاس نظریں دوڑانے لگی. ہیں جی کیا گرافکنگ؟ اچھا گرافکس، صحیح. تو اس کا میں کیا کروں؟ دوسری طرف سے وہ تھوڑی تفصیل بتائے گی تو نگی نے بزاریت سے پوچھا. آپ پلیز کسی بڑے کو فون دیں. دوسری طرف سے طاقت بڑی عرضی کی گئی. تو کیا میں آپ کو چھوٹی لگ رہی ہوں؟ میری آواز آپ کو بڑے والی نہیں لگ رہی؟ اگر مجھے انسٹا پہ فالو کیا ہوتا تو پتہ چلتا. نگینا حسنہ آئی ڈی ہے، فالو کرنا، پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں. پڑھنا لکھتا آتا نہیں اور آئے بڑے کہنے والے کہ کسی بڑے کو فون دو. نگی تو اس کی بات پہ بری طرح سلگھا گئی تھی. اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی نگی کو بچہ کہنے کی. معاف کر دیں آنٹی، آپ پلیز کسی اور کو فون دے دیں یا اس کو جو پڑھ رہا ہے. اب کی بار دوسری جانب جو بھی تھا اس نے التجا کی کہ کسی عقل مند کو فون پکڑا دے. یہ آنٹی کس کو بولا تم نے؟ آنٹی ہوگا تم خود، اور یہاں کوئی اس وقت پڑھ نہیں رہا. روزے میں کس نے پڑھنے بیٹھنا ہے؟ عقل نہیں اور کمپنیوں میں کام کرنے لگ جاتے ہیں. نگینا تو کسی حال میں بھی چھوڑنے والی نہ تھی. اب اس کو آنٹی والی بات پہ آگ لگ گئی تھی. فوراً سے کمر پہ ہاتھ رکھا اور لڑکا عورتوں کی طرح ہاتھ نچا کر بات کرنے لگی. دیکھیں آپ پلیز فون اس کو دیں جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتا ہو تاکہ ہم مجھ سے بات کر لیں جس کے لیے کال کی ہے. دوسری جانب کوئی لڑکا تھا، وہ شاید ابھی نیو آیا تھا جاب پہ، تبھی تھوڑا صبر کر رہا تھا، ورنہ کوئی سینئر ہوتا تب تک اس کو 2-4 باتیں سنا کے کال کاٹ چکا ہوتا. تو بچے ایسے بولنا تھا نا کہ کسی اسٹوڈنٹ کو بلاؤ. اگر اتنا بول دیتے تو نہ تمہارا وقت ضائع ہوتا نا میرا. بلاتی ہوں میں. اور ہاں یاد سے نگینا حسینہ آن انسٹاگرام. بات سمجھ آنے پہ نگی ہنستی ہوئی دل میں اس لڑکے کو برا کہنے لگی. روزے کی وجہ سے گالی بھی کنٹرول رکھا تھا، ورنہ تو وہ بےعزتی کر کے چھوڑتی کہ کسی پڑھے لکھے بندے کو بلوانے کی بات کر رہا تھا وہ. لیکن جاتے جاتے وہ بھی اپنے فالوورز بڑھانا نہ بھولی تھی. اے تحریم باجی جی، یہ ذرا کال دیکھنے کسی کمپنی سے ہے. تحریم تبھی سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی تو نگی نے فوراً سے یہاں آنے کا اشارہ کیا، جسے سنتے ہوئے تحریم ٹیبل پر تک آئی اور اس کا ریسیور کھینچتے ذرا صوفے کے قریب کر لیا اور وہاں بیٹھ گئی. نگی اس کے آتے ہی باہر لان میں کھلی فضا میں چلے گئے. کچھ ویڈیوز کی سٹوری لگا لے. اوہ اچھا صحیح، لیکن میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ گھر کے نمبر پہ کال ملانے کا. دوسری طرف فین کو پہچانتے ہوئے تحریم نے کچھ ناپسندگی سے کہا. آپ کے موبائل پہ بہت بار ٹرائی کیا تھا لیکن بیل کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا، مجبوراً یہاں کرنا پڑا. لیکن یہاں بھی وہ کال کرنے کی وضاحت دینے لگا. ساتھ ہی نگین کی کال اٹھانے پہ بری طرح بدمزہ ہوا. چلے آپ مجھے اس کا اسکرین شاٹ بھیجیں، میں دیکھ لیتی ہوں، باقی کی ڈیٹیلز میں پوچھ لوں گی. اور پلیز آئندہ میرے گھر کی لینڈ لائن پہ کال نہ کیجیے گا. اس کی بات سنتے ہوئے آخر پہ تحریم نے ہدایت کی، جس پہ مثبت جواب سنتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا. فون کو اس کی جگہ پہ رکھتے ہوئے بعد میں اوپر جانے کا ارادہ کرتی وہ بھی نگی کے پیچھے لان کی طرف جانے لگی، کیونکہ میران، گڈو، اشنا بھی وہیں تھے، جبکہ دیان کا اس کو علم نہیں تھا کہ کہاں ہے. وہ مسجد سے باہر کی طرف جا رہی تھی جب اندر آنے والے سے ٹکراتی ہوئی کچھ فاصلے پہ ہوئی. بدلے میں اس کے کان میں موجود بالی کی ہک ٹوٹی اور نیچے جا گری. تحریم نے ٹکرانے والے کو بعد میں پہلے اپنی ٹوٹی والی کو دیکھا. بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اپنے کان کی طرف گیا جس پہ اب صرف ایک موتی رہ گیا تھا. میری بالی آپ کو دیکھ کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ کے جب مقابل کو شوق دیکھا جو پرشوق نظریں اس پہ ٹکائے ہوئے تھا. اب تو پورے طریقے سے ٹکرائی ہوں، مجھے تو شکوہ نہیں بنتا تمہارا. اس کا اشارہ نکاح کی جانب تھا جس پہ تحریم حیا کے مارے کچھ کہہ نہ پائی. ویسے کافی شوقین ہو ان بالیوں کی، یا کچھ خاص ٹکراؤ کے لیے پہنی جاتی ہیں؟ اس کا لہجہ زومنی ہوا تو تحریم کو یہاں رکنا گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگا. خوبصورت. اب وہ سمجھ نہ پائی کہ اس نے کس چیز پہ تبصرہ کیا، کیا اس کی بالی پہ، جبکہ نظریں اس کی تحریم کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی دیکھنے سے قاصر تھی. ہٹے، مجھے جانا ہے. اس کو لگا کہ ابھی وہ مزید یہاں رکی تو اپنا بی پی لو کروا لے گی، تبھی کترا کے وہاں سے نکلنے کی.
جبکہ وہ اپنی بالی بھول چکی تھی جو دیان کے ہاتھ میں تھی. ویسے کل کوئی کسی کے کمرے میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا. میران کے ساتھ ساتھ باقیوں کی نظر بھی ان دونوں کی جانب تھی. تبھی میران لگے ہاتھوں چوکا مار دیا جس کو تحریم نے نظر انداز کیا کیونکہ اس کو نہیں معلوم تھا. ہاں، اور 3 بار ہاتھ گھماتے گھماتے رہ گیا. اگر ہم نہ ہوتے تو بھی گڈو نے بھی تڑکا لگایا. ساتھ دیان نے دونوں کو غسیلی نظر سے دیکھا جبکہ تحریم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. کیا بات کر رہے ہیں یہ؟ تحریم نے اشنا سے پوچھا. پتہ نہیں، دیان بھائی کو کہہ رہے ہیں. شاید وہ رات کو کہیں جا رہے تھے. اشنا کو تھوڑا بہت تو علم تھا بات کا. کہاں؟ تجسس کے مارے تحریم نے بھی پوچھ لیا. کھڑے تو تمہارے کمرے کے باہر تھے. اب پتہ نہیں گئے یا اندر یا نہیں. اشنا سے بتا رہی تھی جیسے کسی اور کا کمرہ. کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرے کمرے میں نہیں آئے وہ، اور آئیں گے بھی کیوں؟ اشنا کی بات پر تحریم گڑبڑا گئی. بھلا وہ کب اس کے روم میں آیا؟ ارے آئے نہیں تھے، لیکن آنے والے تھے چوروں کی طرح. وہ تو ہم نے پکڑ لیا، ورنہ. میران اس کی بات سنتے ہوئے پیچھے سے لقمے لگانے لگا تو دیان کا ہاتھ جوتے کی طرف جاتے جاتے رک گیا. تحریم نے نظر دیان کی طرف کی تو وہ گڈو اور میران کو گھورنے میں مصروف تھا. اور جہاں تک ہے بات کیوں آنے کی، وہ تو جب آپ کے کمرے میں آئیں گے تبھی آپ کو معلوم ہوگا. میران سنجیدہ نظر تحریم پہ ٹکاتا ہوا بولے جیسے انجان بننے کی کوشش. تحریم کو سب کی معنی خیز نظریں عجیب لگ رہی تھیں. تبھی وہ خود کو وہاں سے بھیجنے کے بجائے اونچا سا میران کو اس سے بولی. ان کو کہو کہ اندر چلے جائیں. تحریم کے کہنے کی دیر تھی. دیان نے ابرو جھکاتے تحریم کو بھی دیکھا جو اسے کترا کے یہ کہہ رہی تھی. ایک تبسم سا بکھرا تھا. بھئی آپ کے شوہر ہیں، آپ کہے. میران لا تعلقی اختیار کرتا ہوا بولو اور گڈو کے ساتھ مصروف ہو گیا. جبکہ نکی ابھی ان سب سے انجان اپنی سٹوریز میں مصروف تھی. آپ جائیں یہاں سے پلیز. اشنا کو بھی منہ پھیرتے دیکھو دیان کی طرف رخ کیے ہوئے بولی تو دیان اس کی بات مانتا ہنستا ہوا اندر چلا گیا. ارادہ جانے کا نہیں تھا لیکن وہ بال پہ کال آتے دیکھ وہ اندر بڑھ گیا. جبکہ بالی ابھی بھی ہاتھ موجود تھی. تیری چاند بالیاں. آج جمعہ تھا تو سب مرد گھر میں موجود تھے. ثاقب انکل بھی یہاں رہتے ہوئے کسی نہ کسی کام کی وجہ سے باہر نکل جاتے تھے جبکہ دیان یہی گھر میں اکثر موبائل پہ بزی ہوتا تھا. میران اس سب میں ٹینشن فری تھا. ابھی تحریم بک ہاتھ میں تھامے اپنے کمرے سے نیچے آئی تھی جب سب مرد جمعے کی نماز سے فارغ ہوتے سٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے. میران اور گڈو تو آتے ہی سونے کی تیاری میں لگ گئے. تحریم چلتی ہوئی علیم چاچو کے پاس جا کے بیٹھ گئی. جب علیم نے اپنا بازو وا کیا تو وہ اس میں سما گئی. علیم اس کے سر پہ بوسہ دیتا ساتھ ساتھ موبائل پہ کوئی کام کر رہا تھا. اب تحریم سکون سے علیم کے حصار میں بیٹھی بک کا مطالعہ کر رہی تھی. ساتھ والے صوفے پہ بیٹھا دیان یہ منظر دیکھ رہا تھا اور ابھی جیلسی بھی فیل کر رہا تھا کہ وہ اس طرح کیوں علیم کے ساتھ تھی جبکہ وہ اس کے پاس بھی تو آ کے بیٹھ سکتی تھی نا. چچی کدھر ہے؟ علیم مصروف انداز میں بولا. مہرو کو سلا رہی ہیں، صبح سے اٹھی ہوئی ہیں تو اب نیند کی وجہ سے تنگ کر رہی تھی. نظر کتاب پہ مرکوز کیے ہوئے بولی تو علیم نے سر ہلایا. ٹیسٹ کی تیاری کیسے چل رہی ہے؟ نعیم صاحب نے تحریم کے ہاتھ میں انگلش لٹریچر کی کتاب دیکھتے ہوئے پوچھا. اچھی جا رہی ہے، دعا کیجیے کہ پاس ہو جائے. وہ سر دابڑتی ہوئی علیم سے علیحدہ ہوئی تو دیان کے سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا. کب سے وہ اس کو ایسے کسی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، حالانکہ علیم اس کا سگا چاچو تھا. پاس ہو جائے گا اگر تم نے تیاری کی ہوئی تو، نعیم صاحب مسکرا کے بولے. پچھلی بار جتنی تیاری کی تھی نا شاید کسی کبھی کی ہو، لیکن آپ نے دیکھا تھا نا کہ کیا ہوا تھا. میں ڈراپ آؤٹ ہو گئی تھی. اس کے پاس بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے جبکہ میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں. آپ جانتے بھی ہیں پھر بھی مجھے اس میں لگایا ہوا ہے. خیر. تحریم کچھ شکوہ کے لہجے میں بولی. اس میں برا ہی کیا ہے؟ بہت اسکوپ ہے اس میں. لٹریچر ہے، تم اس میں ماسٹرز کر کے لیکچرر بن سکتی ہو. نعیم صاحب نے رسان سے اپنی پھر وہی بات دہرائی. مجھے اس میں بھی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی. ابھی تو میں نے تیاری کر لی ہے اس کی، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اس ہفتے ٹیسٹ ہے. تحریم صلح جو انداز میں بولی تو نعیم صاحب سر ہلا گئے. یہ اچھا رہے گا تمہارے لیے. نعیم صاحب پھر بھی اپنے فیصلے پہ زور دیتے ہوئے بولے. فکر نہ کرو، اگر اس بار نہ ہوا تو میں ہوں نا. علیم فوراً سے اس کی حمایت کرتا ہوا اس کے کان میں بولا. تحریم نے مشکوک نظروں سے گھورا. ابا کی سائڈ لینے والے بھی آپ ہی ہیں، وہ جتاتی ہوئی بولی. علیم ہنس دیا. اس سب میں دیان بس خاموشی سے تحریم کو دیکھنے میں مگن تھا جس نے آج بھی بالیاں پہن رکھی تھی لیکن مختلف اور تھوڑی بھاری بھی، جس کی وجہ سے اس کے کان کی لو سرخ ہو چکی تھی جیسے زبردستی بالی کا پہرا بٹھایا ہو. تحریم کے بات کرنے پہ انہیں بھی ہلکا سے جھٹکا ملتا تو وہ بھی جھومنے لگی جس کو وہ بہت محبت سے تک رہا تھا. دیان کا دل کیا ہے کہ وہ آگے بڑھ کے بنا کسی موجودگی کا پرواہ کیے اس کے کان کی لو کو ہاتھ کے پوروں میں محسوس کرے اور اس کی سرخی کو کم کرے. بھائی یہ دیکھیے گا ذرا. جانے کیا سوجی کہ وہ اٹھ کے تحریم کے ساتھ آ بیٹھا. اس طرح کہ علیم تحریم اور دیان کے درمیان موجود تھی. تحریم اس کے اچانک بیٹھنے پہ ہڑبڑا گئی. اوپر سے سب کی موجودگی. دیان کے بیٹھنے پہ اس کا کندھا تحریم کے کندھے سے مس ہوا جس سے ایک برقی لہر سی دوڑ گئی تھی جسم میں. آپ لوگ باتیں کریں بیٹھ کے، میں چلتی ہوں. دیان اب ذرا قریب ہو کے بیٹھا علیم کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھا. جب تحریم کو یہاں بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا تبھی ایکسکیوز کرتی ہوئی وہاں سے اٹھی. اٹھنے سے پہلے صوفے پہ دھرا ہوا دیان کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تو بنا کسی بات پہ دھیان دیے وہ وہاں سے گولی کی سپیڈ سے بھاگی. تحریم وہ تمہارا فون بج رہا تھا دوپہر میں تم نے چیک کر لیا تھا. شام میں جب اشنا اور تحریم ایک ساتھ کچن میں موجود تھی تو اشنا نے شربت بناتے ہوئے اس کو یاد دلایا. ہاں میں نے دیکھ لیا تھا، وہ مصروف سی بولی اور پکوڑوں کا میزہ تیار کر کے باؤل پہ سائڈ رکھی.
کل میں نے چیک کیا تھا، کل فائنل ڈیٹ نہیں بتائی تھی، لیکن آج افطاری کے بعد میل آئے گی تو چیک کرتی ہوں۔ چولہے کی آنچ تیز کرتی اس پہ آئل رکھا تاکہ گرم ہو جائے اور خود 2 منٹ کے لیے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ کیونکہ اگلے ہفتے ماموں تو ایک ٹرپ پہ جا رہے ہیں اسلام آباد، واپس تو وہ کچھ دن بعد ہی آئیں گے، بنا دیکھے بولی، اور ساتھ ہی جوس کا جگ اٹھاتے اس نے فریج میں رکھ دیا تاکہ وہ مزید ٹھنڈا ہو جائے۔ چاچو کے ساتھ چلی جاؤں گی، ابھی تو یہ معلوم نہیں کہ کہاں جانا ہوگا ٹیسٹ دینے، فائدہ تو نہیں کوئی ٹیسٹ دینے کا، پاس تو ہونا نہیں ہے وہیں۔ وہ منہ بنا کے بولی اور آئل گرم ہونے پر اٹھی تاکہ پکوڑوں کو بنانا شروع کر دے۔ پاس کیوں نہیں ہونا تم نے؟ اشنا ناپسندیدگی اس کے بولی، جیسے اس کو ایسا بولنا اچھا نہیں لگا۔ تو اور کیا، پہلے بھی 2 بار دے چکی ہوں، کچھ ہوا نہیں نا، بس بابا کی ضد ہے کہ میں ماسٹرز ان لٹریچر کروں، جبکہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں یہ سب میں یار، نیند آتی ہے۔ اس کے لہجے سے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو یہ ٹاپک بالکل پسند نہیں آ رہا۔ ساتھ ہی وہ چمچ سے ایک ایک کر کے پکوڑے کو کڑھائی میں ڈال رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتے ہیں مجھے گرافک ڈیزائننگ کا شوق ہے۔ اشنا کے نہ بولنے پہ وہ مزید بولی۔ اشنا اس کے شوق کو اچھے سے جانتی تھی، لیکن اپنے ماموں کو بھی جو اس کی گرافک ڈیزائننگ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ تو ماموں کو ایک بار پھر سے منا کے دیکھو۔ اشنا نے جیسے اس کو امید دلائی کہ کیا پتہ ماموں مان جائیں۔ وہ نہیں مانیں گے، دیکھا نہیں تھا آج بھی مجھے اس ٹیسٹ کی تیاری کا پوچھ رہے تھے، اور جو میں نے کتاب کھولتے ہی اونگنے لگتی ہوں۔ ساتھ کہتے ہی وہ ہلکا سا کھلا اٹھی تو اشنا بھی ہنس دی۔ میں کروں بات ایک بار؟ اچانک ہی اشنا چیک کی۔ جی ضرور، تم بھی شوق پورا کر لو اس کا، تحریم دانت پیستے ہوئے بولی اور آہستہ سے پکوڑوں کو پلیٹ میں نکالنے لگی۔ تم نے سیلیڈ نکال لیا تھا؟ اس میں بھی کھیرے کاٹنے ہیں۔ کچن سے باہر دیکھتے ہوئے تحریم نے اشنا کو یاد دلایا تو وہ سکون سے سر ہلا گئی۔ میں یہ رکھوں سب ٹیبل پہ؟ اشنا پوچھتے ہوئے خود ہی باری باری برتن اٹھاتے ٹیبل پہ رکھنے لگی۔ ڈائننگ ایریا میں آتے اس نے نیگو کو ایسے ہی صوفے پہ پیر پہ سارے بیٹھے دیکھا تو اشارے سے بلانے لگی کہ وہ بھی ان کے ساتھ آ کے ذرا ہیلپ کر دے۔ جی اشنا جی، میں ابھی آئی۔ نکی موبائل کو رکھتے ہوئے جلدی سے اپنا خصہ پہنتے ہوئے اٹھی تو دونوں نے دیکھا کہ دیان کچن کی طرف جا رہا تھا۔ نکی نے اشنا کو بھی اشارہ کیا کہ اندر نہ جائے، پھر دونوں معنی خیز سے ہنسنے لگی۔ ماما وہ اپنے ہی دھیان میں کچن میں داخل ہوا کہ پکوڑے کڑھائی میں ڈالتی تحریم اس کی اچانک آمد اور آواز سنتے گھبرا گئی اور ہاتھ سے نیچے چمچ گر گیا، جس کے نتیجے میں کچھ آمیزہ زمین پہ گرا۔ او سوری، مجھے لگا ماما ادھر ہے۔ دھیان کو بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ وہ اکیلی تھی کچن میں، تبھی سر کچاتا ہو معذرت کرنے لگا۔ نہیں، وہ تو ماما کے ساتھ والی آنٹی کے گھر گئی ہیں، بس آتی ہوں گی۔ تحریم اس کو دیکھے بغیر نیچے جھکتی ہوئی چمچ اٹھانے لگی۔ دھیان کی نظروں نے ویسے ہی سفر کیا اس کے کھڑے ہونے تک۔ تحریم اب اس کی طرف پشت کیے کھڑی ہو گئی کہ اب شاید وہ چلا جائے، لیکن وہ تو شاید فرصت میں اس کو دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تحریم نے کسی آہٹ کو نہ پاتے آہستہ سے پیچھے گردن گھمانی چاہی تو دیکھا کہ وہ مزے سے بازو فولڈ کیے اس کو تک رہا تھا۔ آف وائٹ شرٹ پہ بلیک پینٹ پہنے وہ فریش سا کھڑا تھا، ماتھے پہ گیلے بال بکھرے تھے، کچھ شاید وہ ابھی باتھ لے کے آیا تھا، ابھی تھوڑی دیر میں ادھر پاس بھی آ جائے گا۔ وہ بھی دل میں سوچ رہی تھی کہ وہ حقیقت بنتا اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ کیا بنا رہی ہو؟ نہایت ہی بے تکا سوال۔ میں یہ پکوڑے بنا رہی تھی، اگر آپ بنانے دیں تو۔ پہلا جملہ اس کو کہتے دوسرا ہی دل میں بڑبڑایا۔ میٹھے تو نہیں ہوں گے کہیں؟ کڑھائی کے اندر تلتے پکوڑوں کو دیکھتے ہوئے اس نے ایسی بات کہی، تحریم چاہتے ہوئے بھی اپنی مسکراہٹ روک نہ پائی۔ اس کی مسکان دیکھتے دیان نے آہستہ سے اس کے رخسار کی پر چٹکی کاٹی کہ وہ شدت اس کی جسارت ویسے کھڑی رہی جبکہ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ دیان کے نکلتے ہی اس کی روح کی سانس بحال کی اور اپنا کام کرنے لگی، جبکہ اشنا اور نگی بھاگنے کے انداز میں اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا تھا؟ ان دونوں کے سوال پہ وہ سٹپٹائی اور بنا جواب دیے کام کرتی رہی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ یہ سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ بتاؤ بھی، اشنا نے اصرار کیا، جس پہ وہ جھنجھلائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا یہاں، میں تو یہاں ویسے کی ویسی ہوں جیسے چھوڑ کے گئی تھی۔ وہ انجان بنتی ہوئی بولی تو نگی کے ساتھ ساتھ اشنا نے بھی مشکوک نظروں سے گھورا۔ دیکھیں تحریم باجی، ایک تو روزہ ہے، اوپر سے آپ جھوٹ بول رہی ہیں ہم سے، اور اس سے اوپر پتہ نہیں کہ یہاں کیا ہوا جو آپ یوں شروع ہو رہی ہیں۔ اور وہ دیان جی مسکراتے ہوئے یہاں سے نکلے تھے۔ مجھے تو جی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اشنا جی۔ نگی تو تحریم کو اب بھی جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو تحریم کا دل کیا ہے، ایک گرم گرم چمچہ اس کو دے مارے جو اس کی زبان تو بند ہو۔ چپ کرو نگی، کچھ بھی بولتی رہتی ہے، وہ اپنی ماما کو پوچھنے آئے تھے بس۔ ان دونوں کی مزید بکواس سننے کے موڈ میں نہیں تھی، تبھی وہ ہلکی پھلکی وضاحت کر گئی۔ تو اس بات پہ دیان بھائی کا مسکرانا تو نہیں بنتا، اور تمہارا شرمانا بھی۔ ان دونوں کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا، تبھی اشنا سنجیدگی لیے بولی اور آہستہ سے چیزیں اٹھاتی نگی کو پکڑاتے تائیدی نظروں سے دیکھنے لگی، جس نے سر ہلا کے بھرپور ساتھ دیا۔ کچھ بھی بولتی ہو، رمضان ہے، شرم کرو اور جائیے سب لے جاؤ۔ تحریم کوف سے بولی اور اس کو پکوڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں رمضان ہے، شرم کرو نگی، اشنا الفاظ پہ زور دیتی ہوئی بولی تو برتن لے کر باہر نکلی، تبھی باہر خواتین کے آنے کا پتہ چلا کہ وہ آ گئی ہیں، تو اشنا بھی شرافت سے کچن سے نکل گئی۔ گڈو اٹھا نہیں ابھی تک؟ پپو صوفے پہ پھیل کے بیٹھتی ہوئی اشنا سے پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اشنا جی اٹھانے گئی تھی لیکن اٹھا ہی نہیں۔ میران بھی اس کے پاس صوفے پہ بیٹھتا بتانے لگا۔
اس کو اٹھاؤ جا کے. ایک بار پہلے بھی ایسا سویا تھا کہ جا کے گلی سحری پہ اٹھا تھا تو وہ تب چھوٹا تھا تو خیر تھی, لیکن اب یہ نہ ہو کہ کل افطاری کے وقت جا کے اٹھاؤ اس کو. پھپھو پچھلا کوئی واقعہ یاد کر کے بتانے لگی, جس کو سن کے میران کا قہقہ بلند ہوا. پھپھو لائیں آپ کے پیر دبا دوں. میران پل میں معصوم بنتا ہوا فرمانبرداری سے بولا. پھپھو کو دیکھتا ہوا کہنے لگا, جس پہ پھپھو کو تو موقع مل گیا. کراہتی ہوئی اپنا وزنی فربہی پاؤں اٹھا کے اس کی ٹانگ پہ رکھا کہ روزے کی حالت میں میران کی جو ہوا رہ گئی تھی وہ بھی نکل گئی. ارے واہ پھپھو, آپ تو ماشاءاللہ سے کافی تندرست ہیں. اب وہ موٹا کہنے سے تو رہا تھا, کیا پتہ وہی لات کھاتے آخری سانس لینے لگ جاتا اور بچانے کوئی بھی نہ آتا. ہاں بس کیا بتاؤں, میں تو جوانی میں اتنی حسین ہوا کرتی تھی نا کہ بس یہ تو اب ذرا ماس چڑھ گیا ہے, ورنہ میں تو بہت چمکتی تھی. پھپھو تو اب جوانی کے قصے لے کے بیٹھ گئی تھی جن کو میران بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا. تحریم کو باہر آتے حیرت ہوئی کہ میران کیوں پھپھو کی آؤ بھگت کر رہا تھا. پھر پاس گزرتی اشنا کو دیکھتے وہ میران کی چالاکی سمجھتے ہوئے مسکرائی. تحریم جلدی سے چیزیں رکھتی ہوئی جب ٹیبل پہ آئی تو کوئی جگہ خالی نہ تھی سوائے دیان کے برابر والی. اس نے سب کو دیکھا جو اس کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھا. گہرا سانس بھرتی ہوئی وہ دیان کے برابر ہی آہستہ سے بیٹھ گئی. کھانا کھانے کے دوران دیان نے 4-5 مرتبہ اس کو مخاطب کیا, کبھی کوئی چیز پکڑانے کو, کبھی کوئی چیز. سب کی موجودگی میں وہ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی, تبھی خاموشی سے پکڑاتی جاتی. رات میں جب سب تراویح سے فارغ ہوئے تو لان میں بیٹھے باتوں میں مشغول تھے. ہلکی ہلکی ہوا کا مزہ ہی کچھ اور تھا, اور ایسے میں سب ایک ساتھ بیٹھ جائے تو مزہ دوبالا ہو جاتا تھا. مرد حضرات اپنی باتیں کرتے قہقہے لگا رہے تھے اور خواتین آپس میں بیٹھی شادی کی باتیں بھی کر رہی تھیں. ایسے میں تینوں لڑکیاں نگی, اشنا اور تحریم ایک کونے میں بیٹھی اپنی باتیں کم نگی کی زیادہ سن رہی تھیں, جو اپنے ڈی ایمز کے میسیجز کا قصہ چھیڑ رہی تھی. کبھی کسی کا پرپوزل اور کبھی کسی کا. ایک تو جی مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اغوا کر لے گا. نگی ہنستے ہوئے بتانے لگی کہ دونوں کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں. پھر پتہ کیا جی, میں نے اس کو اپنا نمبر کہہ کے اپنے منگیتر کا دے دیا. اب ہو سکتا ہے میرا منگیتر اغوا ہو گیا ہو. نگی اپنی بات کہتے ہوئے زور سے ہنسی تو دونوں کی بھی ہنسی نکل پڑی. پوری ڈرامہ ہو تم نگی. تحریم نے ہنس کے کہا. ابھی ڈرامہ نہیں, فلم ہوں فلم. وہ فخری انداز میں ایک ادا سے پیچھے پھینکتے ہوئے بولی. پراندہ. تحریم بیٹے ذرا دیان کو بلائے گا, وہ شاید اندر کی طرف گیا ہے. مسز ثاقب نے اپنی باتوں کا سلسلہ توڑ کر تحریم کو مخاطب کیا. وہ تو جی کہہ کے گئی. جاؤ جاؤ اندر جاؤ, کمرے میں نہ جانا دھیان سے بس. اشنا تنگ کرتی ہوئی بولی تو نگی نے بھی کھی کرنے لگی. ان دونوں پہ یہ 3 حرف بیچ کر اندر کی طرف بڑھی. اپنی کان کی بالی کو چھیڑتے ہوئے وہ اندر رازداری سے گزرتی ہوئی لاؤنج کی طرف جانے لگی جب اس کو دیان کی مسکراتی آواز آئی. تمہیں نہ یاد کر کے میں نے کہاں جانا ہے, ظاہری بات ہے آدھا دن تمہارے ساتھ باتوں میں گزرتا ہے. اس کے الفاظوں نے تحریم کو تجسس میں مبتلا کیا کہ آیا وہ کس سے بات کر رہا تھا. نہیں جناب, ایسی بھی بات نہیں ہے. جب واپس آؤں تو لے جاؤں گا تمہیں بھی, تم فکر نہ کرو. دوسری جانب سے شاید کوئی شکوہ کیا گیا تھا, جس پہ وہ ہنستے ہوئے اس کا شکوہ دور کرنے لگا. اس کی باتیں سنتے کہ تحریم کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلے. آف کورس کرتا ہوں نا تمہیں یاد, کتنا شک. وہ ابھی ہنس کے کہہ رہا تھا جب اچانک گردن گھمائی تو تحریم کو کھڑا پایا. ہنی بعد میں کال کرتا ہوں, بائے. تحریم کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کے کال کٹی جب تحریم کا ذہن ایک لفظ میں اٹک گیا. ہنی, تو کیا وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا؟ اس کی مسکراہٹ وہی دم توڑ گئی. خیریت. موبائل پینٹ کی پاکٹ میں رکھتا ہوا دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے قریب آنے لگا, جس پہ تحریم کا سکتہ ٹوٹا. اس نے نظریں پھیر لیں. وہ آپ کو آنٹی باہر بلا رہی تھیں. اطلاع دینے کا انداز بھی عام سا تھا. اب وہ کھڑی جیسے اس کے جواب کا منتظر تھی یا پھر وضاحت کہ وہ بتائے کہ کس سے بات کر رہا تھا. اور تم؟ 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہوتے اس نے پرشوق نظریں اس پہ ٹکائیں. میں کیا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی. نظریں دیان کی جانب اٹھائیں تو استحقاق بھری نظروں سے خود کو تکتا پایا. تم نہیں بلا رہی مجھے؟ اچانک ہی جسارت کرتے اس نے تحریم کا ہاتھ تھام لیا. آہستہ سے دوسرے ہاتھ سے سہلانے لگا. تحریم کو کنگ ہو گئی کہ یہ اچانک کیا کر رہا ہے. میں کیوں بلاؤں گی؟ اس نے ناسمجھی سے سوال کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا, جس پہ وہ آہستہ سے ہاتھ کو جھٹکا دیتا اپنی جانب کھینچ گیا, جیسے اس کی حرکت پسند نہیں ہو. اس کے کھینچنے پہ وہ ہڑبڑاتی ایک قدم مزید اس کے قریب ہوئی. اصولاً تو تمہیں بلانا چاہیے تھا مجھے. قدرے گمبھیر شوخ لہجہ تحریم کو یہاں رکنا مزید خطرے سے خالی نہ لگا, کیونکہ وہ پل پل اس کے مزید قریب ہو رہا تھا. مارے گھبراہٹ سے اس کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے اور کیا کرے. آپ باہر چلیں, وہاں سب بلا رہے ہیں. مزاحمت تر کرتے اس نے آہستہ سے کہا. سب کے بجائے تم اپنا کہو تو چلتے ہیں, ورنہ یہاں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہارے ساتھ. اس کے شوخ لہجے کے پنپتے جذباتوں سے وہ انجان نہ تھی. تبھی ہاتھوں کی ہتھیلیاں ارکالود ہوئیں. مجھے یہاں رکنے کا کوئی شوق نہیں. آپ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں, ورنہ ابھی کوئی آ جائے گا یہاں.
اس کی نظروں سے وہ مشکل نظریں ملاتی ہوئی بولی تو بدلے میں دیان نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو کھولے، اس میں اپنی انگلیاں جائیں، جس پہ وہ مزید گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی۔ ہر لڑکی یہی کہتی ہے کہ ہاتھ چھوڑیں، کبھی کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاتھ پکڑ کے رکھیے گا؟ دیان چہرے پہ الجھن بھرے تاثرات سے جاتا ہوا بولا۔ تحریم چلا اٹھی۔ سب باہر انتظار کر رہے تھے، یہاں مصروف کو رومانس سوج رہا تھا، کیونکہ ہر لڑکیاں آپ کی طرح بے شرم نہیں ہوتی۔ وہ تپے تپے انداز میں بولی تو دیان نے ابرو اچکائے۔ تحریم کو احساس ہوا کہ وہ اس کو بے شرم کیا گئی تھی۔ سوری، لیکن باہر سب انتظار کر رہے ہیں، ندامت سے کہتے اس نے آخر میں التجا کی۔ سوری کس لیے؟ وہ جیسے انجان بن گیا تھا اور مزید قدم بھر کے فاصلے کو بھی سمیٹنے لگا کہ تحریم نے داخلی دروازے کی جانب دیکھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ میں تو مانتا ہوں کہ میں ایسا ہوں جیسا ابھی تم نے مجھے بے دھیانی میں خطاب دے چکی ہو۔ وہ جیسے آج اس کو زج کرنے پہ آیا تھا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ ہاتھ چھوڑیں میرا۔ بلاخر اس کی باتوں سے وہ چڑھتی ہوئی بولی اور ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی اپنے ہاتھ میں الجھاتے ہوئے مزید قریب کر گیا کہ چیخ برآمد ہوتے ہوتے بچی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بکھلاتے ہوئے بولی اور جلدی سے ہاتھ چھڑاتے اس کے کندھے پہ رکھتے پیچھے کو دھکیلا تو ذرا سا فاصلے پہ ہوا، جبکہ آنکھوں میں پھوٹتی شرارت لہجے کی زومینی تحریم کی حیا سے پلکیں جھکا دے گئی تھی۔ کرنے کہاں دے رہی ہو؟ وہ چہکتے ہوئے لہجے میں چاہت سمجھ بولا تو تحریم رو دینے کو ہوئی۔ آپ باجیں، باہر ویٹ کر رہے ہیں سب۔ آہستہ سے قدم لیتی وہ وہاں سے دوڑ لگا کے گئی، جبکہ دیان کا پیچھے کہا اس کو سنائی دیا۔ تعریف تو پھر نہیں کرنے دی اس نے، جس کے لیے تنگ کر رہا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا باہر کی طرف بڑھ گیا، جب سب یہاں بیٹھے تھے۔ تحریم کو بھاگتے ہوئے آتے دیکھ نگی اور روشنا چونکی۔ گہرا سانس بھرتی ہوئی وہ ان کے ساتھ بیٹھی تو دونوں نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اندر کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ نگی اس کے سورج چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تو باہر نکلتے ہوئے دیان پہ ان کی نظر پڑی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں باقی دونوں نے بھی دیکھا۔ دیان نے بھی نکلتے اس کو دیکھا تو جی جان سے مسکرایا۔ تحریم گھبرا کے نظریں پھیر گئی۔ اوہ اچھا۔ وہ دونوں ہونٹوں کو گول شیپ کرتی ہوئی او کو لمبا کر کے معنی خیز سے اس کو دیکھنے لگی۔ تو یہ والا بھوت تھا اندر؟ تو ڈرانے والی حرکت تو نہیں نہ کی؟ اشنا اور نگی چسکے کی خاطر اس کے قریب کھسکتے ہوئے بیٹھی۔ اگر کی بھی ہوتی تو تم لوگوں کو کیوں بتاتی میں؟ اس کے سوال پہ تنگ آ کے بولی تو نگی دل محسوس کر کے رہ گئی۔ دیکھو تحریم بی بی، میری بھی تو شادی ہونی ہے نا، تو تھوڑی سی ٹپس دے دو۔ نگی پل میں سنجیدہ ہوتی بولی کہ اس کے کام کی باتیں ہیں یہ، یار میری بھی ہونی ہے۔ اشنا بھی فوراً چہکی کہ کیا مطلب میں ٹپس دے دوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کی باتوں پہ وہ سٹ پٹا گئی۔ تو پھر ایسی حالت کیوں؟ اشنا آنکھیں گھما کے بولی اور اس کے سرخ رخساروں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سامنے آئے تو ایسا ہو جاتا ہے، فطری شرم و حیا بھی ہوتی ہے انسان میں۔ تحریم آہستہ آواز میں بولی تو اشنا اور نگی نے بڑوں کی طرح سر ہلایا۔ ہاں تم ہماری سگر سی معصوم شرمیلی بچی، کہاں وہ بے باک تربیت رکھنے والا پرائے دیس کا شہزادہ۔ اشنا آنکھیں پٹ پٹا کے بولی۔ تحریم ہنس دی۔ بدتمیز کہیں کی۔ اس کے بازو پہ چپت مارتے ہوئے وہ ہنسی تھی۔